السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے 9 ذی الحجۃ لیلۃ الجمع، 9 ذی الحج مزدلفہ کی رات۔ پچھلی دفعہ ہمارا ٹاپک تھا 9 ذی الحج یوم عرفہ۔ تھوڑی سی بات اس پر کر لیتے ہیں۔ 8 ذی الحج کو ظہر سے پہلے مینا جانا ہے اور 9 ذی الحج کی رات مینا میں رہنا ہے، اور سورج نکلنے کے بعد وہاں سے عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے، اور اس طرح 5 نمازیں مینا میں ادا کرنی ہیں۔ 9 ذی الحج کے زوال کے بعد وادی نمرہ جو کہ میدان عرفات میں ہے، وہاں ظہر اور عصر کی نمازیں جمع اور قصر کر کے امام کے ساتھ پڑھنی ہیں۔ امام کے ساتھ ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کر کے قصر کر کے پڑھنے کے بعد عرفات میں سورج غروب ہونے تک ٹھہرنا ہے اور وقوف کرنے ہیں، ذکر اذکار یہ سب۔ اور نماز مغرب جو ہے وہ نہیں پڑھنی، یعنی سورج غروب ہو جائے گا لیکن نماز مغرب مؤخر کر کے مزدلفہ میں عشاء کے ساتھ جمع اور قصر کر کے پڑھنی ہے۔ مزدلفہ کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ آئیے اب مزدلفہ پہ بات کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم کتاب میں سے جو احادیث ہیں اس کی روشنی میں اس کو مزید سمجھ لیں گے۔ جیسا کہ ابھی بات ہوئی، 9 ذی الحج کو حجاج سورج غروب ہونے کے بعد میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف جائیں گے۔ کیسے جانا ہے؟ سکون اور وقار کے ساتھ۔ عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے تلبیہ کہنا مسنون ہے، ذکر و استغفار میں بھی مشغول رہنا چاہیے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 199 میں ہے، ثم افیدوا من حیث افاد الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ لہٰذا بخشش کی استغفار کی دعائیں بھی کرنی ہیں۔ ایک چیز اور سمجھ لیجئے، قریش مکہ عرفات کی بجائے مزدلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے، جبکہ اہل عرب عرفات کا وقوف کیا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عرفات جائیں، وہاں ٹھہریں اور وہیں سے لوٹ کر مزدلفہ آئیں، قریش مکہ نے کہا ہم تو امتیازی شان والے ہیں، لہٰذا عرفات نہیں جائیں گے۔ یعنی قریش مکہ عرفات جانے کی بجائے راستے میں مزدلفہ کے اندر ہی ٹھہر جاتے تھے۔ مزدلفہ پہ آج ہم بات بھی کر رہے ہیں نا، وہ مزدلفہ ہی کے اندر ٹھہر جاتے تھے۔ کیوں؟ جی وہ کہتے تھے ہم حرم کے مجاور ہیں، حدود حرم سے باہر جانا تو ہمارے لیے مناسب ہی نہیں، یعنی ہماری شان کے خلاف ہے، کیونکہ مزدلفہ جو ہے وہ حرم کی حدود کے اندر ہے اور عرفات حدود حرم سے باہر ہے، اس لیے ہم مزدلفہ ہی میں قیام کریں گے۔ کیوں کرتے تھے ایسا؟ فخر اور تکبر میں ایسا کیا کرتے تھے، خود کو عام لوگوں سے اعلیٰ اور برتر سمجھا کرتے تھے نا۔ مزدلفہ کے معنی ہیں قریب، یعنی اس کے معنی قریب کے ہیں۔ حجاج جو ہیں وہ عرفات سے مزدلفہ آ کر مینا کے قریب ہو جایا کرتے تھے، اسی وجہ سے اس میدان کو
مزدلفہ کہا جاتا ہے۔ اس مقام کو لوگوں کے جمع ہونے کی وجہ سے جمعن بھی کہا جاتا ہے اور مشعر الحرام بھی کہا جاتا ہے۔ یہ میدان عرفات اور بطن محصر کے درمیان میں واقع ہے۔ حجاج مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں جمع کر کے ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ قصر ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے پہلے بات کی تھی نا کہ 9 ذی الحج ہی کو حجاج جو ہیں وہ سورج غروب ہونے کے بعد میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف نکل پڑتے ہیں، یعنی مزدلفہ کی طرف اپنی روانگی شروع کر دیتے ہیں، لیکن سورج غروب ہونے کے باوجود وہ مغرب کی نماز نہیں پڑھتے، لہٰذا اب وہ مزدلفہ میں آ کر جو نمازیں ہیں وہ جمع کر کے پڑھتے ہیں۔ مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں یہاں قصر کر کے انہوں نے پڑھنی ہوتی ہیں۔ مسنون یہ ہے کہ حجاج جو ہیں وہ مزدلفہ میں رات سو کر گزاریں، جب فجر طلوع ہو تو پھر اول وقت میں نماز فجر ادا کریں۔ اول وقت میں آصلی وسلم نے اسی طرح کیا تھا، پھر کافی روشنی ہونے تک ذکر و اذکار دعائیں جو ہیں ان میں مشغول رہا جائے۔ ہر حاجی اپنی قیام گاہ پر کھڑے ہو کر دعائیں مانگ سکتا ہے، لیکن مشعر الحرام کی جو پہاڑی ہے اس کے دامن میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا افضل ہے۔ مشعر الحرام کی پہاڑی کے دامن میں کھڑے ہونا مسنون ہے۔ پھر طلوع آفتاب سے پہلے مینا کی طرف روانہ ہونا ہے۔ بیمار اور کمزور لوگ جو ہیں، مثلاً عورتیں اور بچے جو ہیں، وہ 10ویں رات کا چاند غروب ہونے کے بعد یعنی آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں، یعنی انہیں اجازت ہے۔ اور اسی طرح باہمت حضرات جن کو ان کمزور افراد کی ذمہ داری سونپی گئی ہو، مثلاً مریض کو ہسپتال پہنچانا ہو، یا وہ بیماری کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے آرام سے جلدی جانا چاہتا ہو، رش سے بچنا چاہتا ہو، یا باہمت حضرات جو ہیں انہوں نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہو، ان کو سفر میں ساتھ دینا ہو، تیمارداری کرنی ہو، ان کا خیال رکھنا ہو، یا اگر ان میں سے کسی نے جانوروں کو پانی پلانا ہو، چرانا ہو، تو وہ جا سکتا ہے آدھی رات میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہوں کو اجازت دے دی تھی کہ وہ اونٹوں کو چرانے کی وجہ سے مزدلفہ میں رات نہ گزاریں، لہٰذا ایسے باہمت حضرات جو ہیں وہ بھی آدھی رات کے بعد ان کمزور افراد کے ساتھ مزدلفہ سے روانہ ہو سکتے ہیں۔ البتہ جن کے ساتھ کمزور افراد نہ ہوں وہ طلوع فجر سے پہلے روانہ نہ ہوں، بلکہ فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کریں اور صبح روشن ہونے تک وہیں ٹھہرے رہیں۔ مزدلفہ میں رات گزارنا حج کے واجبات میں سے ایک اہم واجب ہے نا، چنانچہ جو مزدلفہ آدھی رات سے پہلے پہنچے اس کے لیے وقوف مزدلفہ چھوڑ دینا جائز نہیں ہے، اور جو شخص آدھی رات کے بعد وہاں پہنچے وہ بھی وہاں رک جائے، اگرچہ اس کا وقوف چند لمحات ہی کا کیوں نہ ہو۔ اسے چاہیے کہ طلوع فجر تک وہاں رہے، فجر کی نماز ادا کرے اور پھر دعا میں مشغول ہو جائے۔ طلوع آفتاب سے پہلے پہلے حجاج کو مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہونا چاہیے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ مزدلفہ سے اس وقت روانہ ہوتے تھے جب سورج طلوع ہو جاتا تھا اور کہا کرتے تھے، اے سبیر پہاڑ روشن ہو جا تاکہ ہم مینا کی طرف پلٹیں۔ مزدلفہ سے مینا کی طرف سکون اور اطمینان سے جانا چاہیے، کوئی دھکم پیل نہیں کرنی چاہیے، گاڑیوں کی ریس نہیں لگانی چاہیے، ایک دوسرے کو کسی بھی قسم کی کوئی اذیت، کوئی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔
انشاءاللہ اب جب ہم کتاب میں سے آج کا سبق پڑھیں گے تو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ 9 ذی الحج مزدلفہ کی رات کے مسائل۔ پہلی حدیث ہے 9 اور 10 ذی الحج کی درمیانی رات مزدلفہ میں بسر کرنا واجب ہے۔ 9 ذی الحج کو جیسا کہ پہلے بات ہوئی مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ آ کر جمع کر کے قصر ادا کی جاتی ہیں، اسی لیے اس رات کو لیلۃ الجمعی کہا جاتا ہے۔ اگلی حدیث ہے 9 ذی الحج کو مغرب اور عشاء کی نمازیں قصر اور جمع کر کے مزدلفہ میں آ کر ادا کرنی چاہیے۔ دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت یا نفل ادا نہیں کرنے چاہیے۔ دونوں نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ مزدلفہ کی رات جاگ کر عبادت کرنے کی بجائے سو کر گزارنا مسنون ہے، یعنی جاگ کر عبادت نہیں کرنی بلکہ سونا ہی سنت پر عمل ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر اچھی طرح روشنی پھیلنے تک وقوف کرنے ہیں، کھڑے ہو کر دعائیں مانگنی ہیں۔ آفتاب طلوع ہونے سے تھوڑا قبل روشنی پھیلتے ہی مزدلفہ سے منی روانہ ہونا چاہیے۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فی حدیث حجۃ الوداع قال حتی اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس۔ رواه مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما حجۃ الوداع والی حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ مزدلفہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا کیں۔ دونوں نمازوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسری نماز یعنی نفل وغیرہ ادا نہیں فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلوع فجر تک آرام فرمایا۔ جب صبح نمودار ہوئی تو فجر کی نماز اذان اور اقامت کہنے کے بعد باجماعت ادا فرمائی، پھر اپنی اونٹنی قصواء پر سوار ہوئے حتیٰ کہ مشعر الحرام یعنی سارے کا سارا جو مزدلفہ ہے اس کا نام ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقوف فرمایا تھا، وہاں اب مسجد بھی تعمیر کر دی گئی ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشعر الحرام تک تشریف لائے، پھر قبلہ رخ ہو کر دعائیں مانگیں، تکبیر و تحلیل کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان فرمائی، حتیٰ کہ صبح خوب روشن ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج طلوع ہونے سے پہلے منی کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ عبادت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کا نام ہے، لہٰذا اس سونے کا بھی اجر ہے کیونکہ یہ مسنون ہے، اللہ کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اس حکم پر عمل۔ اور حکمت یہ ہے کہ انسان تھکا ہوا ہوتا ہے اتنے دنوں سے، اور اگلے دن کے مناسک تاکہ وہ آرام سے ادا کر لے، تازہ دم ہو جائے۔ حجاج پہ سے جن کو اس حدیث کا نہیں پتہ ہوتا، اس مسنون عمل کا نہیں پتہ ہوتا، وہ یہ رات بھی جاگ کر گزارتے ہیں، اور سونے والے جو ہیں ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ
ان سب چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ اگر کوئی شخص مزدلفہ میں رات بسر نہ کر سکے تو اسے ایک جانور کی قربانی دینی ہوگی۔ اگلی حدیث ہے، مزدلفہ پہ نماز فجر عام دنوں کی نسبت وقت سے پہلے ادا کرنا مسنون ہے۔ عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاة الا لميقاتها الا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ وقت پر نمازیں پڑھتے دیکھا ہے سوائے 2 نمازوں کے۔ نمبر 1، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے ادا کی، یعنی مغرب کی نماز تاخیر سے ادا کی اور جمع کر لی، اور اس دن نماز فجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت سے پہلے ادا فرمائی۔ یہ یعنی انہوں نے کہا نا 2 نمازیں، تو یہ دوسری نماز تھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جس شخص نے نماز فجر مزدلفہ میں پالی اس کا وقوف مزدلفہ درست ہو گیا، اس پر کوئی فدیہ یا دم نہیں۔ عن عروۃ ابن مدرس ابن عوس ابن حارثۃ ابن لامتع رضی اللہ عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمزدلفۃ حین خرج الی الصلاۃ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی جئت من جبل طی اقللت راحلتی واتبعت نفسی واللہ ما ترکت من حبل الا وقفت علیہ فہل لی من حج فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى يدفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقد تفثه رواہ ترمذی۔ حضرت عروہ بن مدرس بن عوس بن حارثہ بن لام تائی رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، میں مزدلفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قبیلہ طے کے پہاڑوں سے آیا ہوں۔ میں نے اپنی اونٹنی کو خوب دوڑایا اور اپنے آپ کو بھی خوب تھکایا، یعنی جلدی پہنچنے کے لیے، اور اللہ کی قسم میں نے راستے میں کوئی پہاڑ ایسا نہیں چھوڑا جس پر عرفات کے تصور سے وقوف نہ کیا ہو۔ کیا میرا حج ہو گیا یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مزدلفہ میں ہماری اس نماز یعنی فجر میں حاضر ہوا اور ہمارے ساتھ وقوف مزدلفہ کر لیا یہاں تک کہ منا کو روانہ ہوا، اور اس سے پہلے وقوف عرفہ بھی کر چکا ہو، خواہ رات کے وقت یا دن کے وقت، اس کا حج ہو گیا اور میل کچیل دور ہو گیا، یعنی گناہ دور ہو گئے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کسی عذر کی وجہ سے ساری رات مزدلفہ میں نہیں رہ سکا، جیسا کہ یہ فجر کے وقت پہنچے، فجر کی نماز پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز پڑھ لی، مزدلفہ میں وقوف کر لیے، پھر منا بھی روانہ ہو گیا، تو اس کا حج ہو گیا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص نماز عشاء کے آخری وقت یعنی آدھی رات تک کسی وجہ سے مزدلفہ نہیں پہنچ سکا تو اسے نماز مغرب اور نماز عشاء دونوں جمع اور قصر کر کے مزدلفہ سے باہر جہاں کہیں وہ ہو وہیں پڑھ لینی چاہیے اور بعد میں مزدلفہ پہنچ جائے۔ اگلی حدیث ہے مزدلفہ کا سارا میدان موقف یعنی وقوف کی جگہ ہے۔ ہر حاجی
اپنی اپنی قیام گاہ پر کھڑے ہو کر دعائیں مانگ سکتا ہے، لیکن مشعر الحرام پہاڑی کے دامن میں جہاں آج کل مسجد ہے کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا افضل ہے۔ جی، مشعر الحرام کی پہاڑی کے دامن میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگنی چاہیے، یہ افضل ہے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو سکے تو اپنی اپنی قیام گاہ پر بھی مانگی جا سکتی ہیں۔ مزدلفہ میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگنے کے لیے قبلہ رخ ہونا اور ہاتھ اٹھانا مسنون ہے۔ کمزوروں، بیماروں، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے منا جانے کی اجازت ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كانت سودة امرأة ضخمة ثبتة فاستأذنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تفید من جمع باللیل فأذن لها رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ام المؤمنین حضرت سودہ رضی اللہ عنہ بھاری بھرکم خاتون تھیں، اسی لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کے وقت مزدلفہ سے منا روانہ ہونے کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، اس پر ہماری پہلے بات ہو چکی ہے۔ اگلی حدیث ہے مزدلفہ سے سکون اور وقار کے ساتھ منا آنا چاہیے، لیکن وادی محصر سے تیزی کے ساتھ گزرنا چاہیے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اودع فی وادی محصر وزاد فیہ بشر وافاد من جمع وعلیہ السکینۃ وامرہم بالسکینۃ رواہ ترمذی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے منا آتے ہوئے وادی محصر سے تیزی سے گزرے۔ راوی بشر نے اس میں اضافہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے سکون اور سنجیدگی کے ساتھ لوٹے اور لوگوں کو بھی سکون اور سنجیدگی سے چلنے کا حکم دیا، یعنی وقار کے ساتھ چلو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے مزدلفہ سے منا آتے ہوئے تلبیہ کہنا مسنون ہے۔ عن الفضل بن عباس رضی اللہ عنہما انہ کان ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یزل یلبی حتی رمی جمرۃ العقبہ رواہ النسائی۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما مزدلفہ سے منا آتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے۔ ان کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کو رمی کرنے تک تلبیہ کہتے رہے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے، یعنی مزدلفہ سے منا آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمی سے پہلے تک تلبیہ کہتے رہے۔ وقوف مزدلفہ کے بعد منا روانہ ہونے سے پہلے صرف جمرہ عقبہ کی رمی کے لیے مزدلفہ سے 7 کنکریاں چننا مستحب ہے، واجب نہیں، یعنی پسندیدہ ہے، ضروری نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہماری 9 ذی الحج مزدلفہ کی جو رات ہے اس پر تفصیلاً بات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔